الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات مقدسہ کے واسطے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو اپنی ذات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، جو اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، جو اپنی عبادت کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے اوصاف وہ کسی کے اوصاف نہیں ہو سکتے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہ اکیلا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نبی کائنات، سید کائنات، سید الانبیاء، سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے اوپر، اور درود اور سلام آپ کی ازواج مطہرات کے اوپر، آپ کے اصحاب کے اوپر، آپ کے جانثاروں کے اوپر، جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جو آپ کے یار تھے، ہر حالت میں جنہوں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، جنہوں نے اپنے مال کی قربانی دے کے، اپنی جان کی قربانی دے کے، اپنی رشتہ داریوں کی قربانی دے کے، اپنے اعزاء و اقارب کی قربانی دے کے دین کی نصرت کی، اور مالک کائنات نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی درجنوں آیات ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ کیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کہیں مالک کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت فرما رہے تھے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اللہ مہاجرین سے راضی ہو گیا، انصار سے راضی ہو گیا، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات جن کا تذکرہ کرنا نبی کے اصحاب کے شرف کا اور ان کے فضل کا، ان کی عزت و رفعت کا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب سا ماحول پیدا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی غلط کام کو روکنے کی بات کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص فرقہ واریت کا ماحول پیدا کر رہا ہے، کسی کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے سمجھیے کہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے۔
حق کو حق کہنا اور حق کو واضح کرنا، قرآن و سنت کو لوگوں کے سامنے رکھنا، اور اپنے عقائد کو اور اپنے ایمان کو قرآن کی نصوص کی روشنی میں، احادیث کی نصوص کی روشنی میں، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ اور باطل کو باطل ٹھہرانا اور لوگوں کے سامنے باطل کو واضح کرنا کہ یہ چیز باطل ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز اسلام کے منافی ہے، اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھیں لوگ نبی کے اصحاب پر سب کو شتم کرتے ہیں، اگر پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کیا جائے، قرآن کی آیات کو سامنے رکھا جائے، اسلام کے ارشادات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سامنے رکھا جائے، تو لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے۔ کسی کے عقیدے کو بیان کرنا، حقائق کو سامنے لے کے آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم کوئی دلیل لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مالک کائنات نے بھی کہا اگر تمہارے پاس لوگوں کو کہا کوئی علم کی بات ہے، کوئی دلیل ہے، آپ کو لے کے آؤ، اور دلائل کی روشنی کے اندر حقائق کو واضح کرنا، یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی شخص اپنی رائے، کوئی شخص اپنا ارشاد، اپنی بات وہ لوگوں کے سامنے رکھے، قرآن سے ہٹ کے، سنت سے ہٹ کے، نبی کی اطاعت سے ہٹ کے، اور پھر لوگوں کو کہے کہ اس بات کے اوپر جمع ہو جاؤ، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ حقائق کو سامنے لے کے آنا، قرآن و سنت کو بیان کرنا، کسی کا عقیدہ اگر غلط ہے لوگوں کو سمجھانا، تو یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں آپ نے ملک میں دیکھا کہ بڑا سوشل میڈیا کے اوپر، اور پھر اس دفعہ تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی نہیں صرف، بلکہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی نبی کے اصحاب کے اوپر سب و شتم کیا گیا، اور بعض چینلوں نے جو ہے اس کو لائیو دکھلایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ کا تذکرہ کرنا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور صرف ایمان کا حصہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ نبی کے اصحاب جیسا ایمان لے کے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ایمان کو ہمارے لیے معیار ٹھہرایا گیا ہے کہ جس طرح وہ لوگ اللہ پر ایمان لے کے آئے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، یہ کوئی کم شرف کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کم عزت کی بات نہیں ہے کہ ایک شخص کے ایمان کو دوسرے لوگوں کے لیے معیار ٹھہرایا جائے کہ تمہارا معیار، تمہارا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ نبی کے اصحاب جیسا ایمان لے کے آئیں گے تو پھر یہ راہ راست پہ ہوں گے، پھر صراط مستقیم کے اوپر ہوں گے۔ ایک خاص فرقہ، میں ان کے عقائد پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پچھلے دنوں میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر تبرہ کیا گیا، آپ کی بیویوں کے اوپر تبرہ کیا گیا، جس کو ہم رافضیت کہتے ہیں یا تشیع کہتے ہیں، آج کے مختصر سے وقت میں ان کے عقائد میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سنیوں کا ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ فرق کیا ہے، کس بات پہ ہمارا فرق ہے ان کے ساتھ، ہمارا عقیدہ کیا ہے، یا ان کی ابتدا وہ کہاں سے ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ، اگر آپ ذرا اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، حضرت عثمان کے دور کے آغاز میں بھی اسلام اتنا پھیل رہا تھا، اسلام کی جو سرحدیں ہیں وہ وسیع ہوتی جا رہی تھی، فتوحات کا سلسلہ بدستور جاری تھا، لاکھوں مربع میل کے اوپر اسلام کا ڈنکا بجتا تھا
اور اس صورتحال کے اندر جب تک خالص عربی اسلام کے اندر اجمی عناصر شامل نہیں ہوئے تب تک اسلام پیور تھا، اسلام پھیل رہا تھا۔ اور جو مخالفین اسلام تھے، سب سے بڑھ کے روم کے لوگ، ایران کے لوگ، جب ایران فتح ہوا، فارس فتح ہوا حضرت عمر کے دور کے اندر، اور سب سے زیادہ بغض، حسد، کینہ اگر آپ دیکھیں تو ایرانیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ان سے ہے۔ ان کو نبی کے باقی اصحاب سے اتنا بغض اور اتنا حسد نہیں، کیوں کہ وہ صدیوں سے چلی آ رہی ساسانی بادشاہت تھی جو ایران کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے یار حضرت فاروق نے مجوسیوں کے اس آتش کدے کو بجھا دیا، مجوس کے اس شرک کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کے دور میں روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کی ان بڑھتی ہوئی فتوحات کے سلسلے کو روکنے کے لیے یہود نے ایک پروپیگنڈا کیا، اور ایک شخص جس سے یہ مذہب تشیع، شیعیت اور رافضیت شروع ہوا، اور میں اپنی بات نہیں کروں گا، اپنے جو مخالفین ہیں جو لوگ، ان کی کتب حوالے کے طور پہ، دلائل کے طور پہ موجود ہیں کہ ایک شخص عبداللہ ابن سبا، تاریخ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ وہ شخص یہودی تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور اس نے کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، شام کے اندر، مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر اس بات کی ترویج کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا اسلام کی بڑھتی ہوئی فتوحات کے سلسلے کو روکنے کے لیے کہ مسلمانوں کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے آپس کے اندر اختلافات ڈالے جائیں۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس بات کا اعلان کیا کہ خلافت، اور یہ جو خلافت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے بعد کی خلافت، یہ حضرت علی کا حق ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، نعوذ باللہ یہ ظالم لوگ ہیں، غاصب لوگ ہیں، انہوں نے علی کے حق کو مارا ہے، اور حق پہ قبضہ کر کے یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس بات کا اعلان کیا۔ اور حضرت علی کے پاس یہ شخص لایا گیا، حضرت علی کے پاس جب لایا گیا، حضرت علی نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ لوگوں نے کہا ظاہری طور پہ اس نے آپ کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ظاہری طور پہ اہل بیت کی محبت کا لبادہ اڑا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کی آڑ میں، اس اتحاد کی آڑ میں، اس محبت کی آڑ میں، اس اتفاق کی آڑ میں اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ حضرت علی کے پاس لایا گیا، لوگوں نے کہا لوگ کہیں گے یہ آپ کو مانتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ نے پھر اس کو جو ہے جلا وطن کر دیا، ایران کی طرف بھیج دیا۔ وہاں پہ جا کے اس نے اپنے عقائد کی ترویج شروع کر دی، اور بالآخر اتنے لوگوں کو جمع کر لیا کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا، جن کو تاریخ بلوائی کہتی ہے اور سبائی کہتی ہے، وہ سبائی لوگ۔ اور یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ کیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تشیع اور رافضیت، شیعیت، یہ یہودیت سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے۔ اس کا اسلام کے ساتھ، اس کا قرآن کے ساتھ، اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ یہ وہ فرقہ، اس کے وہی عقائد، جس طرح یہودیت کے اندر یہودی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے خلیفہ اور اس کے وصی ہیں، حضرت موسیٰ نے وصیت کی تھی، یہی عقیدہ یہ شخص اسلام کے اندر لے کے آیا، اور اس نے اس بات کا پرچار کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے اصل حقدار، خلافت کے اصل وارث وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان یہ نعوذ باللہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے ان کا حق مارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جلا وطن کر دیا۔ بالآخر پھر بھی یہ اپنی جتنے بھی خباستیں تھیں ان کے اندر کامیاب ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ اور یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ کیا کہ علی کے اندر نعوذ باللہ اللہ کی صفات ہیں، الہ کی صفات ہیں۔ اور امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا، حضرت علی کا غلام آیا، اس نے آپ کو آگے بتلایا کچھ لوگ آپ کو الوہیت کی صفات کے ساتھ متصف کر رہے ہیں کہ علی کے اندر الوہیت کی صفات ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ یہودیت سے نکلا ہوا وہ فرقہ ہے
آپ نے محرم کے اندر انہی دنوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کئی مسخرے ذاکروں نے یہ بات کہی کہ علی صرف اللہ ہی نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ اللہ کا رازق بھی ہے، زمین و آسمان کے اختیارات اسی کے پاس ہیں، اس سے بڑھ کے شرک دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی تیسری چوتھی صدی کے اندر ان کی جتنی تاریخ کی کتب ہیں، ان کے مذہب کی بنیادی کتابیں، آپ کو ان کے اندر یہ باتیں نظر آئیں گی۔ سادہ لو شیعہ، سادہ لو رافضی لوگ، سادے لوگ اس بات کو نہیں جانتے، ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی بنیادیں کتابیں ہیں کون سی، ان کی حدیث کی، ان کی تاریخ کی کتابیں کون سی ہیں۔ وہ آپ کے سامنے یہی کہیں گے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم سنت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بلا واسطہ یا بالواسطہ لوگوں سے ہٹ کے نبی کے اصحاب کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، قرآن کی تحریف کے بھی یہ لوگ قائل ہیں، نبی کی بیویوں کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیں رجال کشی، ان کی کتاب کشی کی، اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب، جس طرح ہمارے ہاں بخاری کی حدیث کی کتاب ہے، اس درجے کی کتاب اصول کافی اور فروع کافی، ان کا محدث احادیث کو لکھنے والا وہ شیخ جس کا نام محمد بن یعقوب کلینی ہے، اور اس کی اس کتاب کا اتنا درجہ ہے کہ ان کے مطابق، ان کی روایت کے مطابق یہ وہ کتاب ہے جس کو انہوں نے اپنے مذمومہ 12ویں امام کے اوپر پیش کیا، اور اس 12ویں امام نے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہونے کے بعد مسلمانوں سے ڈر کے، سنیوں سے ڈر کے غار کے اندر گھس گیا، اور قیامت کے قریب وہ غار سے باہر نکل کے آئے گا۔ یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں، جو باتیں آپ کو لطیفے لگتے ہیں، دراصل یہ ان کی امہات الکتب کے اندر یہ کتابیں، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی بنیادی کتابوں کے اندر انہوں نے کہا یہ وہ کتاب اصول کافی اور فروع کافی، ان کی حدیث کی روایات کی کتابیں یہ اتنی معتبر ہیں کہ انہوں نے 12ویں امام کے اوپر ان کتابوں کو پیش کیا، اور اس 12ویں امام نے ان کی تصدیق کی ہے ان کتابوں کے اندر، رجال کشی کی کتاب کے اندر، اور پھر اسی طرح مامکانی کی کتاب کے اندر، مروج الذہب مسعودی کی کتاب کے اندر، ان کی تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ واقعی ہم اپنی تاریخ کی کتابوں کی بات نہیں کرتے کہ عبداللہ بن سبا یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس طرح کے نعرے لگائے، اور یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے نبی کے اصحاب کے اوپر تبرہ کرنا شروع کیا، اور نبی کے اصحاب کو گالیاں دینا شروع کی، اور اپنے آپ کو یہ کیا کہتے تھے، شیعان علی، کہ ہم علی کے گروہ سے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر نبی کے اصحاب کے اوپر تبرہ کیا گیا۔ اور پھر یہاں تک نہیں، حضرت علی کو جو ہے وہ الوہیت کی صفات سے متصف کیا گیا، بالآخر اس شخص کو جلا وطن کیا گیا۔ اور حیات القلوب بڑی مشہور کتاب ملا باقر مجلسی کی، اس نے اس بات کا اعتراف کیا، وہ کہتا ہے کان عبداللہ ابن سبا اول من ادعا الی الوہیت علی، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ عبداللہ بن سبا یہ پہلا شخص تھا من ادعا الی الوہیت علی، جس نے علی کے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کہتا فمن ہا ہنا من قال ان التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیت، اسی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے کہ شیعیت اور رافضیت یہ یہودیت سے نکلے ہوئے ہیں اور یہودیت کے پروردہ ہیں، ان کا اہل السنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان کا یہ وہ پہلا عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد آئیے نبی کے اصحاب کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، ان کی معتبر کتابیں رجال کشی کے اندر آپ کو اس طرح کے جو ہے واقعات اور اس طرح کی روایات ملیں گی۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق کے پاس، کہتے ہیں ان کا راوی کہتا ہے کہ ہم نے امام جعفر صادق کی طرف بات کو منسوب کیا کہ امام جعفر صادق کے پاس ہم نے محمد بن ابی بکر کا ذکر کیا۔ یہ محمد بن ابی بکر وہ ہیں حضرت ابو بکر کے بیٹے جنہوں نے حضرت حسین کا ساتھ دیا۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق کہتے ہیں محمد بن ابی بکر متقی شخص تھا، اس نے جب حضرت علی کی بیعت کی تو اس نے بیعت کرنے کے بعد کہا کہ میرا باپ ابو بکر جہنمی شخص تھا اور دوزخی شخص تھا۔ یہ محمد بن ابی بکر کی طرف منسوب کیا گیا۔ اور صرف یہی بات نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں۔ اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی کی، وہ لکھتا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد جمیع صحابہ مرتد ہو چکے تھے الا ثلاثہ، سوائے 3 صحابیوں کے، جن میں حضرت مقداد شامل ہیں، جن میں حضرت ابو ذر شامل ہیں،
اور جن میں حضرت سلمان فارسی شامل ہیں، اس بدبخت کو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ ان تین کے علاوہ تو اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، حسن و حسنین بھی آ جاتے ہیں، علی بھی آ جاتے ہیں، عباس بھی آ جاتے ہیں۔ کہتا ہے ان تین کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو اسلام پہ رہا ہو، سارے کے سارے مرتد ہو چکے تھے۔ صرف یہی نہیں، پھر رجال کشی کا مصنف لکھتا ہے، کہتا ہے قیامت کے روز آقا کائنات کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں، اور کچھ لوگ آئیں گے، کہتے ہیں اس امت کا بنی اسرائیل کا بچڑا آئے گا، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، وہ بنی اسرائیل کا بچڑا ابو بکر ہوگا، اس کے ساتھ کچھ لوگ آئیں گے، پیغمبر کہے گا کہ میری وفات کے بعد تم نے ثقلین کے ساتھ کیا کیا، قرآن کے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ۔ ابو بکر کہے گا کہ ہم نے قرآن میں تحریف کر دی، ہم نے اہل بیت کی حرمت کو پامال کر دیا۔ پھر کہتا ہے نعوذ باللہ، پھر اس کے بعد عمر آئے گا جو اس امت کا فرعون ہے، کہتا ہے وہ آئے گا نعوذ باللہ، کہتا ہے وہ آئے گا، پھر پیغمبر اس سے پوچھے گا کہ تم نے میرے بعد اسلام قرآن کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ پھر وہ یہی جواب دے گا، کہتا ہے پھر اس امت کا سامری آئے گا، حضرت عثمان آئے گا، پھر اس سے یہی پیغمبر سوال کریں گے، اور ان سب کو پھر دوزخ کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا۔ یہ روایات ہم اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتے، صرف اس وجہ سے کہ ان دنوں کے اندر جتنا تبرہ کیا گیا اس سے پہلے سالوں میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ شاید یہ گورنمنٹ سوچی سمجھی سازش کے ساتھ ملک میں فرقہ واریت کو پھیلانا چاہتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اگر نبی کے اصحاب کی عزت، ناموس، حرمت محفوظ نہیں ہے تو اسلام بھی محفوظ نہیں ہے، قرآن بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ تو ان کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں۔ پھر ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے پچھلے دنوں ایک بات سنی، وہ ذاکر آصف علوی جس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، اس نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو طلاق دے دی۔ یہ بات الاحتجاج، ان کے امام طبرسی کی کتاب، اس نے لکھا کہ جنگ جمل میں جب حضرت عائشہ کی اونٹ پہ بہت سارے تیر لگے، ان تیروں کے لگنے کے بعد علی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عائشہ کو اپنی زوجیت سے خارج کر دیا جائے۔ نبی نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ میرے بعد ازواج مطہرات کا اختیار تمہارے پاس ہے، میں اس کو اپنی زوجیت سے اور اپنے نکاح سے خارج کرتا ہوں۔ احتجاج طبرسی کے اندر۔ اور خالد ابن الولید سے سب سے زیادہ بغض، کیونکہ یہ وہ فاتح تھا کہ چشم آسمان نے آج تک اس طرح کا سپہ سالار اور اس طرح کا فاتح نہیں دیکھا خالد ابن ولید نے، جس نے فارس کی، ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جب عمر نے، کہتا ہے اصلی قرآن جو ہے، لکھتا ہے کہ جو اصلی قرآن ہے وہ حضرت علی نے نبی کی وفات کے بعد مہاجرین و انصار کے اوپر پیش کیا، لیکن اس میں مہاجرین و انصار کے بارے میں نقائص موجود تھے، ان کے بارے میں باتیں موجود تھیں۔ ابو بکر عمر کو فکر پڑ گئی، عمر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس قرآن کو چھپا دیا جائے۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا خالد ابن الولید کو حکم دو یہ حضرت علی کو قتل کر دے۔ یہ اس کی کتاب الاحتجاج طبرسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مصنف طبرسی کہتا ہے خالد ابن الولید علی کے پیچھے نماز پڑھی، تلوار جو ہے وہ نکالی، تلوار ساتھ لگائی ہوئی، ابو بکر آگے نماز پڑھا رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے تو ابو بکر کے اوپر علی کا اتنا روب پڑا کہ انہوں نے تشہد کے اندر یہ بات کہہ دی کہ خالد وہ کام نہ کرنا جو میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو خالد رک گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے خالد سے پوچھا اگر ابو بکر تجھے منع نہ کرتے تو تو کیا کرتا؟ کہتا میں آپ کو قتل کر دیتا۔ یہ وہ بکواسات ہیں۔ وقت کم ہے، میں آپ کو بتلاتا کہ ان کی کتابوں کی حیثیت کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں۔ امہات المومنین کے بارے میں، جمیع اصحاب کے بارے میں، اور دوسرا عقیدہ ان کا قرآن کے بارے میں۔ بچپن سے آپ لوگ سنتے آئے ہیں کہ رافضی لوگ قرآن کو نہیں مانتے، یہ بات حقیقت ہے۔ ان کی کتب کے اندر ہزاروں روایات ایسی موجود ہیں، ان کی بنیادی کتابوں کے اندر، محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب اصول کافی کے اندر، فرو کافی کے اندر، رجال کشی کے اندر، ملا یحضر الفقی شیخ صدوق کی کتاب کے اندر اتنی روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ صرف کس وجہ سے؟ ابو بکر عمر سے بغض کی وجہ سے، کیونکہ قرآن کو جمع کرنے والے حضرت ابو بکر عمر تھے۔ زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے کہ اس قرآن کو جمع کیا جائے، کہ اصلی قرآن حضرت علی کے پاس تھا، پھر وہ آج 12ویں امام کے پاس ہے، اور وہ تب نکلے گا جب قیامت کے نزدیک اس کا خروج ہوگا۔ وہ غار میں چھپا ہوا اور ابھی تک وہ زندہ بھی ہے، جو ایک افسانوی کہانی ہے، اور ایک کہانی کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن ان کی کتاب میں کہتا ہے ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا، نعوذ باللہ،
ہم تو کہتے ہیں امام جعفر صادق کو ماننے والے ہیں. کہتا ہے ایک شخص آیا امام جعفر صادق کے پاس, یہ اصول کافی کے اندر روایت لکھی. امام جعفر صادق نے کہا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں, میرے پاس جامعہ ہے. کہا جامعہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ وہ کتاب ہے جو حضرت علی نے لکھی تھی, جو 70 ہاتھ لمبی ہے. لوگوں کو کیا پتا جامعہ کیا ہو. کہتا اس کے بعد کہنے لگے کہ میرے پاس مصحف, آخر میں کہنے لگے 2-3 چیزوں کا نام لے کے, میرے پاس مصحف فاطمہ ہے, تمہیں کیا پتا ہو؟ مصحف فاطمہ وہ قرآن ہے جس میں اس قرآن جیسے 3 قرآن اور موجود ہیں. اور اسی کتاب کی روایات لکھتا ہے کہ قرآن کی 17,000 آیات تھیں, جس میں ابھی 6,000 کچھ باقی ہیں. باقی ساری کی ساری آیات ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے اس وجہ سے نکال دی کہ اس میں جو ہے حضرت علی کی ولایت کا تذکرہ تھا, سورۃ النورین کا تذکرہ تھا. اور صرف یہاں پہ بس نہیں کیا ان روایات پہ, بلکہ مستقل کتابیں لکھی گئیں. عرب علماء نے لکھی, ایران کی بڑی مشہور کتاب, آپ یہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, آپ گوگل کریں کتاب کو, فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب, مفصل بیان اس چیز کا جو قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے. ان کا محدث نوری, اس نے درجنوں آیات لکھی کہ یہ آیت قرآن میں سے نکلی, یہ آیت قرآن میں سے نکلی. کہتا ہے قرآن کے اندر سورۃ الولایہ تھی, وہ بھی نکال دی انہوں نے, سورۃ نورین تھی, وہ بھی نکال دی. کہتا ہے جہاں پہ کہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین. جہاں پہ اللہ نے یہ کہا, وہاں پہ یہ الفاظ تھے نزلنا علی عبدنا علی, جو ہم نے اپنے بندے علی پہ نازل کیا تھا, اس کے بارے میں تمہیں شک ہے تو کوئی اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ. قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ, اور صرف عرب لوگوں نے نہیں, ہندوستان کے لوگوں نے بھی یہ لکھی. ہندوستان کے محمد مجتہد لکھنوی کا رہنے والا, یہ امامیہ شیعہ کا, وہ کہتا ہے اس نے کتاب لکھی تحریف قرآن کے اوپر. اس طرح اور دلی کا رہنے والا مستقل کتابیں لکھی کہ یہ قرآن موجود نہیں ہے. یہ بڑا عقیدہ ایک نبی کے اصحاب پر تبرے کا, دوسرا تحریف قرآن کا, تیسرا عقیدہ ان کا عقیدہ بدع, کہ عقیدہ بدع نعوذ باللہ وہ عقیدہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بعض امور کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ کام ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف اس پر روایات نہیں لکھی, اصول کافی اور فروع کافی میں باقاعدہ اس کے اوپر چیپٹرائزیشن ہوئی, باب باندھے گئے عقیدہ بدع کے اوپر کس وجہ سے گڑا گیا. ہمارے ہاں شیعہ کے 2 بڑے فرقے ہیں, ایک اسماعیلیہ ہے اور ایک اثنا عشریہ ہے. ان کا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ ایک امام جعفر صادق کے بعد امام اسماعیل کو جو ہے ان کے بیٹے کو امام مانتے ہیں, دوسرے موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں. کہتے ہیں امام جعفر صادق کے پاس لوگ آئے, یہ اصول کافی کے اندر روایت لکھی ہوئی, آ کے کہنے لگے امام جعفر صادق کو, آپ نے کہا تھا میرے بعد میرا بیٹا اسماعیل امام ہوگا, وہ تو آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا, لوگوں نے موسیٰ کاظم کو امام بنا لیا. کہتے ہیں نعوذ باللہ امام جعفر صادق نے کہا اللہ نے مجھے ایسے ہی بتلایا تھا, اللہ کو بھی بعد میں پتہ چلا, مجھے بھی بعد میں پتہ چلا. آپ کتابیں, اب وہ دور نہیں کہ آپ کتابوں کو ڈھونڈیں, لائبریریوں کو کھنگالیں, آپ اپنے موبائل کے اوپر گوگل کریں, آپ کے سامنے روایات موجود ہوں گی. تحریف قرآن کا یہ عقیدہ کہ قرآن نامکمل ہے, اور ان کا سب سے بڑا عقیدہ ولایت علی کا, وصایت علی کا, جس کا یہ ذکر اپنی ہر اذان میں بھی کرتے ہیں, اور نبی کے اصحاب کی توہین کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ, کہ وصی تھا علی, وہ رسول کی وصیت تھی, باقی اصحاب غاصب تھے. سب سے بڑا عقیدہ ان کا. اصول کافی میں اس نے روایت لکھی, اس نے کہا قرآن کی 5 بنیادیں ہیں, شہادتین کو نکال کے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور ولایت علی اور وصایت علی. اور علی کی الوہیت, صرف الوہی اوصاف اتنے تھے. نعمت اللہ الجزائری مشہور ان کا مورخ, وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر, علی کے پاس اتنی طاقت تھی, آپ نے واقعہ سنا ہوگا, اس نے خیبر کی مرحب کو تلوار ماری, اللہ نے جبریل کو بھیجا, تلوار کو جا کے روکو, 7 زمینیں تلوار پار کر کے, جس بیل کے سینگوں کے اوپر زمینیں ہیں, جس بیل کے سینگوں کے اوپر آپ کبھی آج کے یہ سائنٹیفک دور کے اندر کسی کو کہیں کہ 7 زمینوں کے نیچے گائے ہے, وہ آپ کو جاہل سمجھے گا کہ یہ کس طرح کا مسلمان ہے. علی کا حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا جا کے اس تلوار کو سنبھالو, وگرنہ وہ بیل کے سینگ بھی ٹوٹ جائیں گے. جبریل بھاگ کے آئے, جبریل کہتے ہیں میرے بازو کے اوپر اس تلوار کا اتنا بوجھ پڑا کہ جب قوم لوط کو میں نے ان کے 7 شہروں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا,
اور میں نے پوری رات ان 7 شہروں کو اٹھا کے رکھا, اتنا وزن مجھے محسوس نہیں ہوا جتنا حضرت علی کی تلوار کا وزن محسوس ہوا. کہتے پھر ساری رات 7 شہروں کو اٹھا کے رکھا, اس وجہ سے کہ قوم لوط میں سے ایک شخص تھا بزرگ, اور وہ سویا ہوا تھا, اور اس کے بالوں کی سفیدی کا اللہ نے حیا کیا اور کہا کہ جب دن چڑھے گا یہ اٹھے گا پھر ان شہروں کو پھینکنا. بندہ پوچھے اتنا بدبخت بیوقوف ہے جس اللہ نے ساری قوم کو تباہ کر دیا, اس کو ایک شخص کے بالوں کو حیا کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ عقائد, یہ ولایت کا عقیدہ, ان کا بنیادی عقیدہ, سب سے بڑا عقیدہ حضرت علی کی الوہیت کا. پھر ایک اور عقیدہ ان کا رجعت علی کا, یہ سارے شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے. نصیری شیعہ وہ کہتے ہیں حضرت علی اور بلکہ سارے امام وہ واپس بھی آئیں گے, یہ عقیدہ. اور ایک اور عقیدہ ان کے بنیادی عقائد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, امامت کا عقیدہ, کہ جو امام ہوتا ہے وہ امامت انبیاء سے, نبوت سے افضل ہوتی ہے. علی انبیاء سے افضل ہے. جتنے 12 کے 12 امام, حسن, حسین, زین العابدین, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا نقی, تقی, سارے جتنے امام ہیں, امامت نبوت سے افضل ہوتی ہے. نبوت نیچے ہوتی ہے, امامت اوپر ہوتی ہے. یہ عقیدے, اور انہوں نے بصائر الدرجات الصفار کی کتاب ان کے محدث کی, اس نے لکھا کہ امام کے علم کا معیار اور امام کے علم کی صورتحال کیا ہوتی ہے. اس نے لکھا, کہتا اللہ کا علم ایک عام ہے, ایک خاص ہے. عام علم اس نے لوگوں کو دیا, خاص علم اس نے پیغمبروں کو دیا, لیکن اماموں کے پاس سارا علم ہوتا ہے. وہ علم بھی ہوتا ہے جو پیغمبروں کے پاس بھی علم نہیں ہوتا. یہ کوئی سنی سنائے باتیں میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا, یہ ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کے حوالے موجود ہیں. امامت کا یہ عقیدہ, تحریف قرآن کا یہ عقیدہ, نبی کے اصحاب پر تبرے کا یہ عقیدہ. اور جو شخص قرآن کو نہیں مانتا آپ اس کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں, اس کا اسلام سے کیسے تعلق ہے. اور آخری بات کروں ان کا بنیادی عقیدہ, عقیدہ تقیہ, جس کو منافقت کہا جاتا ہے. تقیہ اس عقیدے کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر بات کچھ اور ہے اور آپ کی زبان پہ کچھ اور ہے. یہی چیز ہے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اپنی پوری زندگی کے اندر حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازوں کو ادا کرتے رہے, حضرت عمر کے پیچھے نمازوں کو ادا کرتے رہے, حضرت عثمان کے پیچھے نمازوں کو ادا کرتے رہے. اگر وہ سمجھتے تھے خلافت میرا حق ہے, وہ مشکل کشا بھی تھے جنہوں نے 40 لوگوں کے اٹھائے جانے والے باب خیبر کو اٹھا دیا, اس کو اکھاڑ دیا ان کے بقول. جب ان کی ڈال جو ہے وہ خراب ہو گئی, انہوں نے دروازے کو اٹھا کے ڈال بنا لیا. تو پھر حضرت علی نے ان کے خلاف علم بغاوت کو کیوں بلند نہیں کیا. کہتے ہیں نعوذ باللہ علی بھی تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ منافقت. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ لعنت ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل, منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا مذہب جھوٹ پر, تقیے پر, افتراء پر, جس میں نبی کے اصحاب کی توہین, امہات المومنین کی توہین, قرآن کی توہین, قرآن کے عقائد کو, قرآن کی تحریف کا عقیدہ, اور اس کے اوپر پوری مستقل کتابیں لکھی گئیں کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے, وہ 12ویں امام کے پاس قرآن ہے. وہ جب باہر نکلے گا 12واں امام تو وہ نعوذ باللہ وہ ابو بکر کو, عمر کو ان کی قبروں سے نکالے گا, ان کو پھر درخت کے اوپر ٹانگ دے گا ان کو. یہ عقیدہ ہمارا یہ مقدمہ نہیں ہے کہ یہ نبی کے اصحاب کی توہین کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ چیزیں عام, آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ چیزیں عام ذاکر یہ چیزیں کیوں نہیں بتلاتے. اس کے بارے میں بھی انہوں نے بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہمارا سارے کے سارا دین اس کی بنیاد تقیے کے اوپر ہے. اور امام جعفر صادق سے ایک روایت منسوب کی, امام جعفر صادق نے کہا کہ صحیح مومن وہی ہے جو اپنے دین کو چھپا کے رکھتا ہے, لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا. اور اسی طرح شیخ صدوق نے اپنی کتاب الاعتقادات, ان کی معتبر کتاب, اس نے لکھا کہ تقیہ میرا دین ہے, میرے آباء و اجداد کا دین ہے. جو شخص تقیے کو چھوڑ دیتا ہے, جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے, گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے نماز کو ترک کر دیا ہے, نماز کو چھوڑ دیا ہے. ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے, ہم تو آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں. آپ کے پاس سہولیات موجود ہیں, آپ کے پاس نیٹ والے موبائل موجود ہیں, آپ کتابوں کو اٹھائیے, پڑھیے, صرف ہماری بات نہ سنیے. ہم جو بات آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو کھول کے دکھا دیتے ہیں. ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے. حق کو ظاہر کرنا, باطل کو باطل کہنا, یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. قرآن و سنت پہ جمع کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے. فرقہ واریت کیا ہے کہ انسان اپنی رائے, اپنے موقف, اپنے اجتہاد,
اپنی بات کو نکالے اور پھر لوگوں کو اس کے اوپر جمع کرنے کی کوشش کرے کہ یہ اسلام ہے، یہ فرقہ واریت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری جان، ہمارا تن من، ہماری ہر چیز اسلام پر قربان ہے، نبی کے اصحاب پر قربان ہے۔ ہم تو ان کی جوتیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری ماؤں کے دوپٹے کے ساتھ امہات المومنین کے جوتوں کو صاف کیا جائے، ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں۔ جس نے ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ ساری کائنات سے افضل ہے بعد میں آنے والی۔ یہ نبی کے اصحاب ہیں جنہوں نے براہ راست چشمہ نبوت سے اپنے آپ کو سیراب کیا، جن کا تذکرہ کرنا، جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، جن کا تذکرہ کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رافضیت اور تشیع یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے پیرالل ایک ریلیجن ہے، اسلام کے متضاد ایک مذہب ہے پورے کا پورا، جو یہودیت نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کھڑا کیا اسلامی فتوحات کو روکنے کے لیے۔ اور آج یہ سلسلہ اس قدر وسیع تر ہوتا چلا آیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر، دنیا کے اندر سرے عام ان عقائد کی جو ہے وہ صدا سنائی جاتی ہے۔ اور پھر سنیوں کے ملک کے اندر پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، سڑکوں پہ، کراچی کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے 24 چینل وہ لائیو چلاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، اور ساری امت خاموش تماشائی بن کے کھڑی ہے۔ کوئی نہ روکنے والا ہے، نہ ٹوکنے والا ہے، نہ پوچھنے والا ہے۔ آصف الوی وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ عائشہ کو علی نے طلاق دے دی تھی، عائشہ اس قابل نہیں تھی، علی نفس محمد تھا، علی نفس اللہ بھی تھا، بلکہ علی اللہ سے بھی اوپر تھا۔ نہ پیمرا حرکت میں آتا ہے، نہ حکومت حرکت میں آتی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو انڈر گراؤنڈ کیا جاتا ہے، باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا ایمان آج کہاں پہ ہے؟ اگر صحابہ، ان کی شان، ان کی عزت، ان کا عدل، اور میں کہتا ہوں ان کی یقین، ان کی کریڈیبلٹی محفوظ نہیں، نہ قرآن محفوظ ہے، نہ سنت محفوظ ہے، نہ حدیث محفوظ ہے۔ اگر ان کو دین سے نکال دو، آپ کا کوئی بھی دین محفوظ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کو نہیں مانا جاتا، سنت کو نہیں مانا جاتا، نماز کو پسے پشت ڈالا جاتا ہے، جمعوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کے نزدیک تب تک تقیہ کریں گے، وہ کہتے ہیں جب تک 12واں امام غار سے باہر نہیں آ جاتا۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ایران کے سیاہ کی کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یہ کتاب جو اس نے لکھی، اس نے درجنوں آیات لکھی کہ قرآن کی یہ آیت غلط، یہ آیت غلط۔ عیسائیوں نے یورپ کے اندر اپنے خرچے پہ کتاب چھپوا کے بانٹی کہ تم کہتے ہو قرآن بدلا نہیں ہوا، تم کہتے ہو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمہارے کلمہ گو لوگ تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اس کی 17,000 آیات تھی جو آج 6,000 کچھ رہ گئی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہماری، دعوت فکر یہی ہے۔ ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے، ہم دنگے فساد کے قائل نہیں ہیں، لیکن حقائق کو سامنے لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ مسجدوں کے ائمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور آپ کو دعوت فکر بھی یہی ہے کہ آپ اپنا مطالعہ کریں۔ ہر انسان دنیا کے معاملے کے اندر وہ اتنی تحقیق کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے۔ آپ ان کی بنیادی کتابوں کو اٹھائیے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ساری حقیقت آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہاجرین و انصار، بیت رضوان کے لوگ، جمیع صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے یار، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قرآن کی درجنوں آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں اللہ نے نازل کی. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میرے صحابیوں کا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا تابعین کا جنہوں نے نبی کے صحابیوں کو دیکھا ہوگا. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہوگا. یہ بہترین زمانے ہوں گے. اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ اللہ تعالیٰ جب دنیا سے چلے گئے فتنہ و فساد شروع ہو گیا. اور میں دیکھیں نبی کے صحاب کے اوپر تبرہ، یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتراض ہے کہ نبی ان کی بات کے اندر، ان کی رسالت کے اندر، ان کی دعوت کے اندر اتنا اثر بھی موجود نہیں تھا کہ آپ کی وفات کے بعد صرف 3-4 لوگ ہی رہ گئے، باقی سارے ان کے بقول مرتد ہو گئے. اور جو اللہ نے کہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج کے فوج اسلام کے اندر داخل ہوں گے فتح مکہ. کیا 3 لوگ وہ فوج ہوتی ہیں، فوجوں کی فوجیں؟ یہ نبی کے صحاب تھے جو 1,24,000 تھے کم و بیش. قرآن کی ان آیات کو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ لیکن اس سب کا بندوبست کیا ہوا انہوں نے. جب قرآن کو ہی نہیں ماننا تو شریعت بھی کھڈے لین لگ گئی، ہر چیز کھڈے لین لگ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یہ ہمارے دوست ہیں علی، ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.